بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 51 پڑھیں گے۔ اس سبق کو ومثل باب قطامہ سے لے کر وحمل ما اداہا علیہا تک پڑھیں گے۔ ومثل باب قطامہ، یہ باب قطامہ جو ہیں وہ لفظ کے طور پر یہاں پر لائے ہیں کہ اس کا جو پورا لفظ ہے وہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں کہ باب مضاف ہیں مثلو مضاف الیہ ہیں مثلو کے لیے اور پھر قطامہ جو ہیں اس کے لیے مضاف الیہ ہیں، اس طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ عام طور پر جو باب و قطامہ کے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ مراد ہیں، اس وجہ سے یہاں پر لائے۔ دیگر نسخوں میں ومثل باب قطامہ کے الفاظ ہیں، چونکہ یہاں پر اس طرح ہے تو ہم اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ومثل دونوں صحیح ہیں۔ ومثل کا عطف ہے عمر پر کا عمر تو عمر جو تھا وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور۔ ومثل باب قطامہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ومثل باب قطامہ کے لفظ کا اعتبار کر لے کہ پورا لفظ مراد ہے تو پھر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ومثل باب قطامہ المعدولۃ، یہ اس کی صفت بن رہی ہے، اس وجہ سے اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں کہ باب قطام کی مثل جو معدول ہے ان قاطمتن سے، واراد ببابہا اور ارادہ کیا ہے اس کے باب کے ساتھ کلما ہر اس چیز کا، کل یہ ارادہ کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے کہ کلما ہوا علی فعال، کہ جو فعال کے وزن پر ہو، عالمن عالم ہو، للاعیان المؤنثۃ مؤنث ذات کے لیے، من غیر ذوات الراء اور ذوات الراء نہ ہو، را والی نہ ہو، فی لغت بنی تمیم کے لغت میں، فإنہم بنی تمیم جو ہیں اعتبر العدل عدل کا اعتبار کرتے ہیں، فی ھذا الباب اس باب میں، حملا لہ علی ذوات الراء فی الاعلام المؤنثۃ، باب قطام کو محمول کرتے ہوئے علی ذوات الراء یعنی ذوات الراء پر، فی الاعلام المؤنثۃ اعلام مؤنثہ میں، اس طرح کہ حضار و تمارے اس میں را ہیں، یہ ذوات الراء والے ہیں، اور قطوام جو ہیں یہ غیر ذوات الراء ہیں۔ فإنہما مبنیتان، یہ دونوں جو ہیں مبنی ہیں، حضار اور تمارے، ولیس فیہما الا سببان العلمیۃ والتانیث، ان میں دو سبب ہیں، وہ علمیت اور تانیث ہے، اور دو سبب والسببان لا یوجبان البناء، اور دو سبب سے کوئی چیز مبنی نہیں بنتی، واجب نہیں کرتی مبنی ہونے کو، بنا کو۔ فاعتبر فیہما العدل، پس اعتبار کیا گیا ان دونوں میں عدل کا، حضار اور تمارے میں، لتحصیل سبب البناء، بنا کے سبب کی تحصیل کے لیے، تاکہ یہ مبنی ہو جائے۔ فلما اعتبر فیہما العدل، پس جب اعتبار کیا گیا ان دونوں میں عدل کا، لتحصیل سبب البناء، بنا کے سبب کے تحصیل کے لیے، اعتبر فیما عداہما، تو جو ان کے علاوہ تھے، مما جعلوہ معربا غیر منصرفین ایضا، تو اس میں بھی عدل کا اعتبار کیا کہ جو غیر منصرف نحوی حضرات نے قرار دیا ہے اور معرب قرار دیا ہے۔ یہ کیوں؟ حملا علی نظائرہ مع عدم الاحتیاج الیہ، حمل کرتے ہوئے اس کے نظائر پر، کیونکہ قطامہ اور حضار اور تمارے آپس میں ایک دوسرے کے نظائر ہیں، تو نظائر پر حمل کرتے ہوئے، مع عدم الاحتیاج الیہ، باوجود اس کے کہ ہم اس کی طرف محتاج نہیں تھے،
کیوں؟ لتحقق السببین، کیونکہ دو سبب تو اس میں متحقق تھے، کیونکہ ہم تو غیر منصرف کی بحث پڑھ رہے ہیں، اور غیر منصرف کے لیے تو دو سبب جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں۔ لتحقق السببین لمنع صرف، غیر منصرف کے لیے تو دو سبب متحقق تھے، وہ کون سے؟ العالمیت و تانیس، علمیت اور تانیس۔ فاعتبار العدل فی ہے، بس اس میں عدل کا اعتبار کرنا، انما ہوا للحمل علی نظائرہ، نظائر پر حمل کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے، لا لتحصیل سبب منع صرف، نہ کہ غیر منصرف کے سبب کے تحصیل کے لیے۔ ولہذا یقال، اس لیے کہا جاتا ہے، ذکر باب قطامہ ہا ہونا لیس فی محلہ، کہ باب قطام جو ہیں اس کا ذکر یہاں پر کرنا یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ لأن الکلام فیما قدر فیہ العدل، کیونکہ کلام تو یہاں پر اس بارے میں ہے کہ جس میں عدل کو مقدر مانا گیا ہو، لتحصیل سبب منع صرف، منع صرف کے سبب کے لیے، حصول کے لیے، اس کی تحصیل کے لیے۔ وَإِنَّمَا قَالَ فِي بنی تمیم، اور یہ بنی تمیم نے کہا ہے، بنی تمیم کے بارے میں کہا ہے، لأن الحجازیین یبنونہ، کیونکہ جو حجازی ہیں وہ تو اس کو مبنی قرار دیتے ہیں، فلا یکون مما نحن فیہ، تو مبنی کی تو یہ بحث نہیں ہے، ہم تو غیر منصرف کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ والمراد من بنی تمیم اکثرهم، بنی تمیم سے مراد ان کی اکثریت ہے۔ فإن الاقلین منهم، ان کی جو اقلیت ہیں، لم یجعلوا ذوات الراء مبنیتا، تو وہ ذوات الراء کو مبنی نہیں بناتے، بل جعلوها غیر منصرفین، بلکہ ذوات الراء کو وہ غیر منصرف بناتے ہیں۔ فلا حاجت الی اعتبار العدل فیہا، پس کوئی حاجت نہیں تھی اس میں عدل کے اعتبار کرنے کے، لتحصیل سبب البنا، بنا کے سبب کے حصول کے لیے، وحمل ما عداہا علیہا، اور اس کے علاوہ پر حمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وحمل ما، اور محمول کرنا اس چیز کے محمول کرنے کا، عداہا علیہا جو اس کے علاوہ ہیں اس پر، یعنی یہ حمل کرنا مناسب نہیں تھا، اس کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ ومثل باب قطامہ المعدولۃ عن قاطمۃ، واراد ببابها كل ما هو على فعال علما للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء في لغة بنی تمیم، اس سے مراد یعنی مثل باب قطام سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جو فعال کے وزن پر ہو، مؤنث کا علم ہو اور آخر میں را نہ ہو، تو ایسے کلمے میں بعض بنی تمیم کے نزدیک عدل تقدیری ہوتا ہے۔ تو عدل تقدیری کیوں ہوتا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ فعال جو ہیں چار قسم پر ہیں۔ فعال امری، یعنی وہ فعال جو امر حاضر کے معنی میں ہو، جیسے نزال بمعنی انزل، یہ تو مبنی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ نمبر دو، فعال مصدری، یعنی وہ فعال جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، جیسے فجار الفجور کے معنی، الفجور معرفہ ہیں تو اس کے معنی میں ہے۔ اور فعال صفتی، وہ فعال جو صفت کے معنی میں ہو، جیسے فساق بمعنی فاسقۃ، یہ دو جو ہیں فعال مصدری اور فعال صفتی، یہ بھی مبنی ہیں، کیونکہ ان دونوں کو فعال بمعنی امر کے ساتھ وزن اور عدل میں مشابہت ہے۔ نمبر چار، فعال عالمی، یعنی وہ فعال جو ذوات مؤنثہ میں سے کسی کا علم ہو۔ پھر فعال عالمی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ فعال جو ذوات الراء میں سے کسی کا علم ہو، جیسے ہزارے اور تمارے۔ نمبر دو، ذوات مؤنثہ غیر ذوات الراء کا علم ہو، یعنی ہو تو مؤنث لیکن ان میں را نہ ہو، را والی نہ ہو، اور علم ہو، جیسے قطامے
عورت کو کہتے ہیں۔ تو ان میں یہ بات ہے کہ اہل حجاز جو ہیں ان دونوں کو مبنی پڑھتے ہیں، لیکن ان میں صرف دو سبب ہیں، علم اور تانیث۔ مبنی ہونے کے لیے محض دو سبب کا ہونا کافی نہیں، بلکہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے مشابہت پیدا کرنے کے لیے یہ صورت اختیار کی گئی کہ اس کو نزال بمعنی انزل امر کے مشابہ قرار دے دیا۔ اور نزالے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو فعال کا وزن ہے، نمبر دو عدل ہے، کیونکہ نزالے جو ہیں انزل صیغہ امر سے معدول کیا گیا ہے جو کہ مبنی الاصل ہے، چونکہ اہل حجاز کے نزدیک وہ کلمات جو فعال کے وزن پر ہو اور مؤنث کا عالم ہو، خواہ وہ ذوات الراء ہو یا غیر ذوات الراء ہو، دونوں کو مبنی پڑھتے ہیں۔ اس لیے وہ دونوں میں عدل مانتے ہیں تاکہ وزن اور عدل دونوں میں نزالے کے ساتھ مشابہت ہو جائیں، جس طرح نزالے مبنی ہیں تو یہ بھی مبنی ہو جائیں۔ اکثر بنی تمیم کے نزدیک ذوات الراء اور غیر ذوات الراء میں فرق ہے۔ ذوات الراء کو مبنی پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک عدل ماننا ضروری ہے تاکہ نزالے کے ساتھ وزن اور عدل دونوں میں مشابہت مکمل ہو جائے، جس کی وجہ سے ان کو مبنی قرار دینا صحیح ہو جائے گا۔ اور غیر ذوات الراء کو یہ لوگ یعنی بنی تمیم والے مبنی نہیں پڑھتے بلکہ غیر منصرف پڑھتے ہیں، جس طرح کہ قطع میں ہیں۔ اور غیر منصرف کے لیے دو سبب کافی ہیں، اور ان میں دو سبب عالم اور تانیث موجود ہیں، اس لیے عدل کی ضرورت نہیں۔ لیکن ذوات الراء میں عدل ان کے نزدیک بھی مبنی ہونے کے لیے ضروری ہے، اس لیے غیر ذوات الراء میں باوجود اس بات کے کہ تیسری چیز یعنی عدل جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو مان لیں، محض صرف نظائر پر حمل کرنے کی وجہ سے عدل اس کے اندر بھی مانا گیا تاکہ ذوات الراء اور غیر ذوات الراء دونوں کا حکم یکساں ہو جائیں۔ اور عقل بن تمیم ذوات الراء اور غیر ذوات الراء دونوں کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک دونوں میں عدل کی ضرورت نہیں، کیونکہ غیر منصرف کے لیے دو سبب کی ضرورت ہے اور ان میں دو سبب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ومثل باب قطامہ المعدولۃ عن قاتمۃ، اور باب قطامہ کی مثل جو کہ معدول ہیں قاتمتن سے، وہ ارادہ ببابہا، اور اس باب کے ساتھ ارادہ کیا ہے کل ما، ہر اس چیز کا، ہو اعلی فعال جو فعال کے وزن پر ہو اور علم ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو فعال کا وزن ہو اور ایک علم بھی ہو، دوسری علم ہو۔ للآیان المؤنثۃ، اور علم بھی مؤنث آیان مؤنثہ کی ہو، من غیر ذوات الراء، اور ذوات الراء نہ ہوں، فی لغت بنی تمیم، یہ لغت بنی تمیم میں اس طرح ہے، فإنہم اعتبروا العدل، بنی تمیم والے عدل کا اعتبار کرتے ہیں۔ فی ھذا الباب، اس باب میں، حملا لہ علی ذوات الراء فی العلام المؤنثۃ، اس کو صرف محمول کرنا ہے، ان کا حکم یکساں کرنا ہے ذوات الراء پر جو علام مؤنثہ میں ہے۔ باب قطامے میں عدل کو اس لیے مانا گیا ہے تاکہ وہ علام مؤنثہ جو ذوات الراء ہیں ان کے حکم جیسا ان کا حکم بھی یکساں ہو جائے، مثل حضار اور تمارے، یہ جو ہیں یہ مبنی ہیں دونوں، لیکن پہلے ان میں دو سبب تھے، عالمیت اور تانیث، تیسرا سبب نہیں تھا، اور مبنی ہونے کے لیے تیسرا سبب وہ بھی ضروری تھا، تو اس وجہ سے ان میں عدل کا اعتبار کیا گیا، فاعتبر فیہم العدل، اعتبار کیا گیا عدل کا، لتحصیل سبب البناء، بنا کے سبب کے حصول کے لیے، فلما اعتبر فیہم العدل،
پس جب اس میں عدل کا اعتبار کیا گیا لتحصیل سبب البناء، بنا کے سبب کے حصول کے لیے، او تو برفی ما آداہما مما جعلوہ موربا غیر منصرف ایضا، تو ہزارے اور تمارے میں جب عدل کا اعتبار کیا گیا تو اس کے علاوہ جو ہے یعنی قطع میں، تو اس میں بھی عدل کا اعتبار کیا گیا، عدل کو مانا گیا، حالانکہ باب قطام جو ہے وہ غیر منصرف ہے، حملا علی نظائرہ، محمول کرتے ہوئے اس کے نظائر پر، مع عدم الاحتیاج الیہ، حالانکہ ضرورت نہیں تھی اس کی طرف، عدل ماننے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ باب قطام جو ہے ویسے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے لیے دو سبب پائے جانا ضروری ہے، تو وہ سبب اس میں پائے جا رہے تھے، تیسرا سبب کا پائے جانا اس میں ضروری نہیں تھا، لتحقق السببین لمنع صرف ہے، کیونکہ غیر منصرف کے لیے دو سبب کا ثابت ہونا ضروری ہے، العالمیت و تانیس، اور وہ عالمیت اور تانیس ہیں، فاعتبار العدل فی ہے، تو بس اعتبار کرنا باب قطام میں عدل کا انما ہوا للحمل علی نظائرہ، یہ نظائر پر حمل کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے، لا لتحصیل سبب من منع صرف ہے، نہ کہ منع صرف کے سبب کے حصول کے لیے، ولہذا یقال، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ذکر باب قطامہ ہا ہونا لیس فی محلہ، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنا، انہیں باب یہ جو ہزارے ہیں اور تمارے ہیں، اس کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہم غیر منصرف کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر صرف ایک سبب پایا جاتا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا سبب عدل مان لیا جاتا ہے، خواہ تحقیقی ہو یا تقدیری ہو، تاکہ غیر منصرف پڑھنا صحیح ہو، اور باب قطامے میں جو عدل مانا جاتا ہے وہ تو اپنے نظائر پر حمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ غیر منصرف کا سبب حاصل کرنے کے لیے، اس لیے یہاں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف جو ہیں عدل تقدیری کے اعتبار کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام صورتوں کا احاطہ کرنا چاہتے تھے، تو کبھی اس کا اعتبار جو ہے غیر منصرف کے سبب ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، عدل کا اعتبار کبھی غیر منصرف کے سبب ہونے کے لیے کیا جاتا ہے جس طرح کہ عمر اور ظفر میں، اور کبھی عدل کا اعتبار مبنی ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، اور کبھی عدل کا اعتبار نظائر پر حمل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ تمام صورتیں بتانا مقصود تھا مصنف کا، اس وجہ سے یہاں پر ان کو بھی ذکر کر دیا۔ لأن الکلام فیما قدر فیہ العدل، ذکر کرنا کیوں مناسب نہیں تھا؟ کیونکہ کلام جس چیز میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ تو وہ ہے کہ جس میں عدل کو مانا گیا ہو، اور عدل کس مقصد کے لیے مانا گیا ہو؟ لتحصیل سبب منع صرف، منع صرف کے سبب کے حصول کے لیے، وَإِنَّمَا قَالَ فِي بنی تمیم، یہ بنی تمیم جو کہا گیا ہے کہ بنی تمیم کے لغت میں باب قطام جو ہے یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ جو حجازی ہیں وہ یبنونہ اس کو مبنی مانتے ہیں، تو مبنی کے بحث تو ہم نہیں کر رہے بلکہ ہم تو غیر منصرف کی بحث کر رہے ہیں، اور بنی تمیم کے نزدیک یہ باب قطام جو ہے وہ غیر منصرف ہیں۔ والمراد من بنی تمیم اکثرهم، اور بنی تمیم سے مراد جو ہیں وہ ان کی اکثریت ہے، فإن الاقلین منہم، کیونکہ جو ان کے کم تعداد والے نحوی حضرات ہیں، لم یجعلوا ذوات الرائے مبنیتا، وہ مبنی نہیں بناتے ذوات الرائے کو، اور اکثریت کیوں بناتے ہیں؟ جو بنی تمیم کے اکثریت ہیں وہ ذوات الرائے کو کیوں مبنی بناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں راہ ہوتی ہیں جس میں تکرار ہوتی ہے، جب را کو ادا کیا جاتا ہے مخرج سے تو اس میں وہاں پر تکرار ہوتا ہے، اور تکرار کی وجہ سے اس میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو مورب بنائیں گے تو اس پر مختلف عامل آتے جاتے رہیں گے، اور مختلف عامل کی وجہ سے ان پر مختلف حرکتیں آئیں گی جس کی وجہ سے ان میں اور ثقل پیدا ہو جائے گا، لہٰذا اس ثقل سے بچنے کے لیے اس کو مبنی قرار دے دیا تاکہ ان کا آخر نہ بدلے، تو اکثریت نے ذوات الرا کو اس لیے جو ہے مبنی قرار دے دیا، لیکن جو اقلیت ہیں وہ ذوات الرا ہو چاہیں یا غیر ذوات الرا ہو دونوں کو غیر منصرف مانتے ہیں، بل جعلوها غیر منصرفین،
وہ غیر منصرف باتیں ہیں۔ فلا حاجت الی اعتبار العدل فیہا، تو اس میں عدل کے اعتبار کی کرنے کی عدل کے اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لتحصیل سبب البناء، بنا کے سبب کے حصول کے لیے، کیونکہ ان کے نزدیک غیر منصرف ہیں۔ وحمل ما عداها علیہا، اور ان کے علاوہ کو محمول کرنا اس پر، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی باب قطام کو ہزارے اور تمارے پر محمول کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک چاہے ہزارے اور تمارے ہو یا باب قطام ہو، یہ دونوں جو ہیں ان کے نزدیک غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف کے لیے دو سبب کافی ہیں، اور وہ دو سبب ان میں پائے جاتے ہیں عالمیت اور تانیث، لہذا عدل کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے ومثل باب قطامہ سے لے کر وحمل ما عداها علیہا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔